السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کے وقت تہجد کے سجدے میں استغفار پڑھنا کیسا ہے؟ جو استغفار ہیں چھوٹے بڑے اور جو احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، یا وہ استغفار والی دعائیں جو قرآن کریم کے اندر آئی ہیں، کیا ان استغفار والی دعاؤں کو ہم تہجد کے سجدے میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح کا ایک سوال بھی تھا اور یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو تہجد اور اوپر سے اس وقت میں استغفار، اور وہ استغفار بھی سجدے میں، اس بندے سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اس بندی سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا کی ہو؟ دیکھیے، تہجد خود ایک اللہ کی طرف سے بڑا تحفہ، بڑا انعام جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو تہجد میں جگاتا، اٹھاتا اور پڑھنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس بندے کو اللہ کی جس بندی کو فرشتوں کی جماعت آ کر اٹھاتی ہے، وہی بندہ تہجد ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے جس کو وہ اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے، جس کے کام اللہ تعالیٰ پورے کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے۔ اور دوسرے تہجد کے اندر استغفار کتنی پاورفل اور طاقتور اور عظیم الشان فضیلت اور اہمیت والی چیز ہے کہ جس کی تعریف کو، جس کی عظمت کو، جس کے بارے میں قرآن کریم نے سینکڑوں جگہ پر ارشاد فرمایا ہو کہ تم استغفار کرو۔ یہ وہ استغفار کہ جس کو انبیاء نے کیا، صلحاء نے کیا، صحابہ نے کیا، اور بزرگان دین اولیاء کرام نے کیا، جن کا محبوب مشغلہ تھا وہ استغفار کے جو کرنے کے لیے حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ استغفار کے لیے تہجد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو ایک تہجد اور دوسرے استغفار کتنی عظیم الشان چیز ہے، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اور پھر وہ بھی استغفار تہجد کے اندر کہ جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہو، یعنی سجدے میں بندہ اپنے رب سے، اپنے پالنہار، اپنے خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو تہجد کے سجدے میں استغفار پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو استغفار پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ عربی الفاظ میں جتنے بھی استغفار ہیں ان سب کو پڑھ ڈالیے۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو پڑھیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے استغفار ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھیے۔ سید الاستغفار پڑھیے۔ آپ تہجد کے سجدے میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھیے۔ آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ جتنے بھی استغفار ہیں یا وہ دعائیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر وارد ہوئی ہیں، آپ سارے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ آپ 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ بھی، 20 مرتبہ بھی، 100 دفعہ بھی، 1000 دفعہ، 1100 مرتبہ، جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جتنا آپ استغفار کریں گے اللہ کی مدد اتنی ہی اترے گی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ سے
راضی ہوگا، اللہ اتنا ہی خوش ہوگا، کیونکہ استغفار کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرے اور یہ کہیں کہ میں پریشان ہوں، فرمایا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ بھلا جو استغفار کرے اور وہ پریشان رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہے، آپ دیکھیں ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ استغفار آپ صحیح سے نہیں کر رہے۔ استغفار کو جس طرح سے کرنا چاہیے تھا اس طرح آپ نہیں کر پا رہے۔ استغفار کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھ کر اس کے تقاضوں کو جس طرح پورا کرنا چاہیے تھا اس طرح تقاضا پورا نہیں ہو رہا، تبھی تو اثر نہیں ہو رہا۔ ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو استغفار کا اہتمام کرے اور وہ پریشان رہے۔ پھر آپ نے مثال دی قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن کریم کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو گے سب سے پہلا پروانہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس استغفار کے بدولت بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں آل و اولاد سے بھی نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں اور چشمے جاری کر دے گا۔ یہ اللہ کے طرف سے انعام حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، کہ جو استغفار کو لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کی رزق کی ٹینشن ختم کر دیتا ہے، روزی روٹی کی جو پرابلم اور ٹینشن ہے وہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، تہجد کے سجدے میں استغفار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور جتنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو تہجد کی توفیق ہو، پھر تہجد کے اندر اسے استغفار کی توفیق ہو، اور یہ استغفار بھی تہجد کے سجدے میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ایک بندہ۔ تو کیجئے، زیادہ سے زیادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔